حضور یہ صفات کی جو معرفت ہوتی ہے، کیا جو عام لوگ ہوتے ہیں ان میں کیا کسی جیسے اولیاء کرام ہوتے ہیں یا پھر اور ان کے مریدین ہیں، تو کوئی ایک صفت کی معرفت حاصل ہوتی ہے یا کچھ چند ایک صفات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اس میں اجمالاً تو جن صفات سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، رزق ملتا ہے، اچھا زندگی موت، اس کی حکمت، اس کی قدرت، بارش برسانا، بادلوں کو چلانا، یہ سب جو ہم اپنی عقل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ تو تقریباً سب میں کامن ہے. سب میں جو غور کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی ایک بات کی زیادہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے. جب وہ تجلی اس پر آتی ہے صفات کی، جیسے کسی کو عطا کی معرفت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں کی برسات کر دی اس پر، باسط، معطی، منعم، رزاق، یہ صفات اس کو، مال بھی آ رہا ہے، دولت بھی آ رہی ہے، پیسے بھی ہے، اولاد بھی ہے، روزگار بھی ہے، صحت بھی ہے، سب نعمتیں ہی نعمتیں. تو اس کو نعمت دینے والے کا بھی پتہ چلے گا بھی نعمت کا ہے، یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے. اس کے دوسری طرف جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ قابضوں کی ہے، مذل کی ہے، قہار و جبار کی ہے. تو جس پر وہ آتی ہیں اس کو ان صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے زیادہ. جس کو لوگ ذلیل کر رہے ہوں گے اس کو پتہ چلے گا یار یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھائی مذل بھی ہے، وہ ذلیل بھی کرتا ہے بندے کو، معز بھی ہے، عزت بھی دیتا ہے تو ذلیل بھی کرتا ہے. تو جس صفت سے اس کا واسطہ پڑتا جاتا ہے اس صفت کی اس کو زیادہ معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے. اور حضور وہ جو وظائف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو نام اس کا وظیفہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جس وظیفے کو وہ پڑھے گا اسی کی معرفت، اسی کی تجلی اس کی طرف متوجہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو عام طور پر رزق چاہیے، سالک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو ایک ذاکر کی بات کروں جو ذکر کرنا چاہتا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے مال و دولت حاصل ہو، تو وہ یا منعم ہو، یا معطی، یا رزاق ہو، یا کریم ہو، یا لطیف ہو، یا رؤوف ہو، یا رحیم ہو، یا رحمان، ایسے نام وہ پڑھے گا. تو اس کو ان اسماء کی تجلی، یعنی ان اسماء کا جو افعال ہے اس پہ روشن ہو جائیں گے. اچھا اب آپ کو کسی کو دشمن سے انتقام لینا ہے تو آپ یا منتقم پڑھیں گے، دشمن کو ذلیل کرنا ہے تو یا مذل پڑھیں گے. اسی طرح دشمن کے لیے جو آپ چاہیں گے کہ قابض، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو روک لے، اس کو ذلیل کرے، اس کو رسوا کرے، چاہے وہ ذاتی دشمن ہو یا وہ دینی دشمن ہو، ہے نا. تو وہ صفات جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تجلی جس پر آپ کروائیں گے، یا اللہ اس پر ہو یہ تجلی، تو اس پر ہوگی تو بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ہاں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تجلی اس پر ہو رہی ہے. جیسے آپ نے یا ممیتو پڑھا کسی کے لیے، یا اللہ اس کو مار دے، اب وہ بھلے بیمار بھی ہوا تو آپ بولے کہ دیکھا آ گیا نا، اچھا مرے گا تو وہ اپنے ٹائم پر ہی، لیکن جیسے گولی سے مارتے ہیں تو مر جاتا ہے نا، تو اسی طرح وظائف سے بھی مر جاتے ہیں لوگ، وظائف سے، کالی پیلے عمل سے بھی مر جاتے ہیں، جادو سے بھی مر جاتے ہیں لوگ، مرتے ہیں نا. تو
اس پہ تو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جادوگر تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہاں جاؤ 2 بجے مر جائے گا تمہارا بندہ، ہمارا شکار اتنے بجے مرے گا. اور اگر ایسے بھی بڑے بڑے فرعونوں کے دعوے سنے میں نے کہ وہ پیسے لیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ معاذ اللہ کفار تھے، ظاہر سی بات ہے، نقل کفر نہ باشد. تو وہ کہتے تھے بھئی یہ پیسے رکھ جاؤ، اور 9 بجے اگر وہ مر گیا تمہارا دشمن تو میں نے مارا، اور 9:01 پہ مارا تو معاذ اللہ پھر کہتے پھر اللہ نے مارا، پھر میں نے نہیں مارا، آپ نے پیسے لے جانا واپس. ایسے بھی لوگ ہوتے تھے. تو ان کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک ٹائم دے دیتے ہیں، ابے 9 بجے مار دیو، پیسے رکھے یہاں پر. تو جیسے گھڑے میں 9 بجیں گے وہ اس کا گلا دبائے گا، کچھ کرے گا. جنات ہوتے ہیں نا ایسے لوگوں کے پاس. تو وہ یہ پھر بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، خدائی دعویٰ شمار ہوتا ہے یہ. تو ان کے پاس یہ طاقتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو طاقت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے نا، ہماری آزمائش کے لیے، اور اس کی بھی آزمائش ہے اس میں. تو جنات کو جو طاقت ہے، کفار جنات کو، اس میں ان کی آزمائش ہے. تو یہ تو ہے. تو صفت کس کی ظاہر ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، ممیت کی. کام کوئی بھی کر رہا ہے، فاعل حقیقی کون ہے؟ اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کوئی کسی کی تعظیم کر رہا ہے تو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ذریعہ کون بن گیا؟ بندہ. کوئی کسی کو ذلیل کر رہا ہے تو ذلت دینے والا کون ہے؟ وہ بھی وہی ذات ہے. لیکن ذریعہ کون بن گیا؟ دنیا کا کوئی آدمی، کوئی چیز وسیلہ بن گئی اس کے لیے. تو وہ یہ ساری پھر معرفت اس کو حاصل ہونے لگتی ہے کہ وسیلہ کون ہے اور اس کے پیچھے اصل ذات کون ہے. تو پھر وہ جو یہ سمجھ لیتا ہے وہ کسی مخلوق کو پوجے گا نہیں، کہے گا نہیں بتوں کو تو وہ گاز نہیں ڈالے گا، یار بتوں ہم خود بناتے، یہ تو ہٹاؤ سائڈ پہ. باقی کون ہے؟ فرشتے ہو گئے، جنات ہو گئے. بولا نہیں، یہ بھی ذرائع ہیں، وسائل ہیں، یہ معبود نہیں ہے. وہ تو پھر دشمنوں کے لیے بددعا بھی نہیں کرے گا. نہیں کرے نہ کرے اس کی، یعنی اب اپنے مزاج کی بات ہے. اگر وہ معاف کرنے کا مزاج اس پہ غالب ہے تو وہ بددعا نہیں کرے گا. لیکن نقصان کی دعا تو دیکھو انبیاء کرام نے بھی کی، اپنی امتوں کے لیے کی نا، کی. تو دعا اور بددعا کرنا تو بندے کے اختیار کی بات ہے، لیکن وہ کس سے کر رہا ہے دعا اور بددعا؟ اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے نا. یا اللہ اس کے حق میں یہ کر دے، اس کے حق میں یہ کر دے. تو معرفت ذات جو ہے وہ صفات کے بعد آتی ہے. پہلے فعل کے ذریعے صفات سمجھ میں آتی ہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کی یہ صفات ہے، اور پھر وہ کون ہے، کون پہ جا کے ہمیں پھر دین اور وحی کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اللہ ہے. ایسا ہر امت کو اس کے نبی نے نام بتایا کہ وہ اللہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے.